حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی میری عنوان ہے زکوٰۃ کے متعلق کچھ احادیث کریمہ۔ جو انسان زکوٰۃ دے گا ان کے لیے کیا فائدہ ہے، اور جو انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اپنے مال و دولت سے ان کے لیے کیا سزا ہے، اس کے متعلق کچھ احادیث کریمہ آپ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اتفاد حالا فلا زکاۃ فیہ حتی یحول فیہ الحول۔ کہتے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو شخص مال حاصل کرے تو اس پر اس وقت تک زکوٰۃ نہیں جب تک کہ اس پر 1 سال نہ گزر جائے۔ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو شخص چاندی یا سونے کے شرعی نصاب کا مالک ہو اور وہ اس کا حق یعنی زکوٰۃ نہ ادا کرے تو قیامت کے دن اس کے لیے اس سونے اور چاندی کی سلیں بنائی جائے گی اور انہیں آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان آتش سلوں سے اس کے پہلو پیشانی اور پیٹھ کو داغا جائے گا، اور جب وہ ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھر دوزخ کی اور ہمیشہ اسی طرح ہوتا رہے گا۔ حضرات محترم، جو انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اس کے لیے کل قیامت کے دن یہی سزا ہوگا۔ اگر جو مالک نصاب ہے اس کو زکوٰۃ ادا کرنا بے حد ضروری ہے، اور آگے ارشاد ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں مالک نصاب وہ شخص ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولہ سونے کا مالک ہو، یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت کے سامان تجارت کا مالک ہو، اور مملوکہ چیزیں حاجت اصلیہ سے زائد اور دین سے فارغ ہو، اور کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنے والا گنہگار مردود الشہادہ ہے۔ زکوٰۃ کا روپیہ مردہ کی دہیز و تکفین یا مسجد یا مدرسہ کی تعمیر میں نہیں لگایا جا سکتا، جیسا کہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ مال زکوٰۃ اگر مسجد یا مدرسے میں اگر تعمیر کرنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب آدمی کو دے دے، پھر وہ صرف کرے تو ثواب دونوں کو ملے گا۔ اور کہیں تو یہ بھی آتا ہے کہ جو انسان، بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں زکوٰۃ کس کی ادا کروں، بہت سے لوگ یہ دے دیتے ہیں 2 کلو گیہوں دے دیتے ہیں، یا 2 کلو کے گیہوں کے پیسے دے دیتے ہیں، لیکن کہنا یہ چاہوں گا کہ آپ کے پاس تو ہے ہزاروں لاکھوں روپے کی تعداد میں، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا سونا سے زیادہ رقم ہے، کروڑوں روپے رکھے ہیں، لیکن آپ نکال لے اتنے ہی روپے، یعنی 45 سے 50 روپے نکالتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے، تو آپ کی پوری زکوٰۃ ادائیگی نہیں ہوئی، بلکہ گیہوں، جو، جوار، باجرہ، دھان، ہر قسم کے غلے کم سے کم، اب دوسرے اس میں لے لیجئے فروٹوں میں، جیسے بادام اور ہر قسم کے میوے، روٹی، پھل، گنا، خربوزہ، تربوزہ، کھیرا، ککڑی اور ہر قسم کی ترکاریاں، سب میں عشرہ واجب ہے، اور سب میں جب عشرہ دینا واجب ہے تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ بھی ان میں سے کچھ حصہ زکوٰۃ میں تقسیم کریں، یعنی جو کھیت، بارش یا نہر نالے کے پانی سے سیراب کیا جائے اس میں عشرہ یعنی 10واں حصہ واجب ہے، اس میں سے 10واں حصہ زکوٰۃ کا نکالنا واجب ہے، اور جس کی آپ پاشی چڑھے یا ڈولی سے ہو اس میں نصف عشرہ یعنی پیداوار کا 20واں حصہ ہے، جتنا ہوتا ہے پیداوار کا 20واں حصہ واجب ہے۔ اور اگر پانی خرید کر آپ پاشی کی جب بھی 20واں
حصہ واجب ہوگا. آگے چاہے وہ پانی خرید کر لے چاہے کسی طریقے سے لے, تب بھی اپنے اس کے کھیتوں میں سے 20واں حصہ یا کوئی بھی چیز ہو, دھان ہو, گیہوں ہو, مکا ہو, اس میں سے 20واں حصہ زکوٰۃ نکالنا واجب ہے. دیکھیے حضرات, صدقہ فطر ادا کرنا ہر انسان کے اوپر فرض ہے, اور اس میں کچھ احادیث کریمہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں. اگر اچھا لگے تو ماشاءاللہ ضرور کومنٹ کر کے بھیجیے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ فطر واجب ٹھہرایا کہ غلام آزاد ہو, مرد ہو, عورت ہو, بچے اور بوڑھے, ہر مسلمان پر 1 سا جو یا کھجور, اور حکم فرمایا کہ نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے اس کو ادا کیا جائے. عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے. دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ رمضان کے آخر میں لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے روزوں کا صدقہ ادا کرو, کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس صدقہ کو ہر مسلمان پر مقرر فرمایا ہے, خواہ وہ آزاد ہو یا غلام, مرد ہو یا عورت, چھوٹا ہو یا بڑا, ہر ایک کی طرف سے 1 سا کھجور یا جو یا نصف سا گیہوں, یہ چیزیں ادا کرنا عیدگاہ جانے سے پہلے ہمارے لیے بے حد ضروری ہے, لازمی ہے. اگر ہم ان چیزوں کو ادا نہیں کریں گے تو ہماری نماز بھی نہیں مانی جائے گی اور ہماری روزے بھی بیکار ہو جائے گی. دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن ثعلبہ بن عبداللہ بن ابو صغیر اپنے والد سے فرماتے ہیں کہ صدقہ فطرے کے تعلقات سے کچھ احادیث کریمہ بتاتے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ 1 سا گیہوں وہ آدمی کی طرف سے کافی ہے, خواہ وہ بالغ ہو یا نابالغ, آزاد ہو یا غلام, مرد ہو یا عورت. خدا تبارک و تعالی اس کی بدولت تمہارے غنی کو پاک کرتا ہے, اس مالوں سے تمہارے مالداری مالوں کو پاک کرتا ہے.